الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تبویب القرآن کا باب نمبر 97 الامثال کے موضوع پر ہے، یعنی کہاوتوں اور مثالوں کا تذکرہ۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اور اسی طرح بہت سے مقامات پر لوگوں کی مثالوں کا تذکرہ ہے یا کسی حقیقت کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تمثیلی بیان ہے۔ اور یہ جو تمثیلی بیانات ہیں، تفہیم کا یہ بہت ہی مفید اور آسان طریقہ ہے کہ کسی بات کو جو معنوی ہے، غیبی حقیقت ہے، کیسی نظریاتی بات ہے جس کا سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے، تو اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، جس کے بعد ہر خاصی اور عامی کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی تصویریں، فوٹو، کھلونے، چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ کسی لفظ کے مطلب کو جو سمجھیں تو اس کی تمثال اور اس کی مثال اور اس کی صورت کے ذریعے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمثیلی بیانات پیش کیے ہیں۔ یعنی بہت سے حقائق اس طرح کے ہیں کہ محض اگر ان کا تذکرہ الفاظ میں کر دیا جائے تو ان حقیقتوں کا ادراک ہر عامی انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اکثریت تو بدوؤں کی تھی، اکثریت جاہلوں کی تھی، اکثریت ان کی تھی جو ان پڑھ تھے۔ اس لیے یہ قرآن کا کمال ہے، یعنی اللہ کا کمال ہے کہ قرآن پاک میں عوام کی بھی رعایت رکھی گئی، اس کو ایسا آسان اسلوب میں بیان کیا گیا کہ ایک عام سے عام آدمی بھی اس کو سمجھ لے، اس کو سمجھنے میں دشواری نہ پیش آئے۔ جو بڑے سمجھدار ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب نظر ہیں، وہ تو اس کی گہرائیوں میں اتر سکتے ہیں، اس کی وسعتوں کو پا سکتے ہیں یا اس کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو عامی نوعیت کے لوگ ہیں وہ کم از کم مثال سے بہت سی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا طریقہ کار ہے۔ تورات میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، اور بہت سی کتابوں میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ معلمین اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بہت سی باتیں وہ مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اندھیرے سے پلٹ کر آ سکتے ہیں، نہ کسی بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ اوپر سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ تاریکیاں ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، اور یہ کڑکدار بجلی کے گرنے کے خوف اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب روشنی ہوتی ہے تو یہ چند قدم چل لیتے ہیں، جب تاریکی ہوتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت چھین لیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات نمبر 17 سے نمبر 20 تک ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب دعوت دینا شروع کی تو اس دعوت کے نتیجے میں ایک طبقہ وہ تھا جس کو ایمان نصیب ہوا، اور ایمان اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت عطا فرمائی، ایمانی نور عطا فرمایا، اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ ایک تعداد ان لوگوں کی تھی، خاص طور پر مدینہ منورہ میں، جو منافق تھے، دوغلے تھے، جن کا ایمان یا اسلام دکھاوے کا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر میں اسلام لائے تھے، وہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے، وہ آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، وہ جمعہ میں شریک بھی ہوتے تھے، لیکن نفاق کی بیماری لگی ہوئی تھی۔ سر فہرست اس میں عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کا پورا ٹولہ انہی لوگوں کا تھا جن میں نفاق کی یہ بیماری تھی۔ تو اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ روشنی ہوئی تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان کو اچھی طرح سے راستہ نظر آتا اور اس پر بڑھتے چلے جاتے، لیکن اسلام کی روشنی کے بعد ان کی بصیرت چھن گئی۔ روشنی کیونکہ ایک مادی چیز ہے، اس لیے ذکر ہے کہ ان کی بصارت چھن گئی، لیکن ایمان کی جو روشنی ہے وہ بصیرت سے سمجھی جاتی ہے۔ تو اب بصیرت کے چھننے کو بصارت کے چھننے کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ کہ قرآن پاک میں جو آیتیں عذاب سے ڈراتی ہیں، جن میں کڑک ہے، جن میں گرج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں، ان کو یہ سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب امید کی آیتیں ہوتی ہیں یا عام آیات ہوتی ہیں تو پھر یہ زندگی اپنی معمول کی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے منافقوں کی، جو کیفیت تھی، اس کیفیت کا تذکرہ یہاں اس طرح پیش کیا گیا کہ یہ راستے پر چلتے ہیں، جب بارش بھی ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، کڑک بھی ہو، اور کبھی بجلی چمکے تو بجلی کی چمک میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مراد اس سے معنوی اندھیرا اور معنوی روشنی ہے، جس کو مثالوں کے ذریعے اس طرح سمجھایا گیا ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مثال میں مچھر یا اس سے بھی زیادہ گئی گزری چیز کا ذکر فرمائے۔ اب جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے، ان کے مالک و پروردگار کی طرف سے۔ نہ ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یعنی مچھر کی مثال دی گئی، ان کے بتوں کی مثال مچھر سے دی گئی، مثلا مکھی سے دی گئی، یا یہ بیان کیا گیا کہ مکھی ان کے پرشاد کے سامنے آ کر بن بناتی ہے اور اس مٹھائی پر لگتی چمٹتی ہے، تو ان کے پاس تو یہ طاقت نہیں کہ اسے ہانک سکے۔
تو جس وقت ان کے دیوتاؤں دیویوں کا ان کے بتوں کا تذکرہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال میں کہیں مکھی کا کہیں مچھر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو واقعہ تو یہ ہے کہ یہ چڑھتے ہیں اور ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مراد ہے اللہ کی اس سے؟ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، یعنی گمراہی کی طرف جاتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کریں، شرک چھوڑ دیں اور یہ پوجا پاٹ کا یہ مشرکانہ نظام ترک کر دیں، پکے سچے موحد بنے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لارڈ ایک ہے اور اسی کے پاس طاقت ہے، اس کو مان لیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور ان کے بے شمار دیوتا ہیں اور دیویاں ہیں اور پھر مورتیاں ہیں اور پھر اس کے بعد کن کن چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سے لوگوں کو تو اللہ بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے کلام میں میخ نکالتے ہیں اور اسی کلام اور انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت سے نوازتا، یعنی جن لوگوں کو ہدایت ملنی ہوتی ہے، جو بات سمجھتے ہیں، جو صحیح طور پر سوچتے ہیں اور جن کی بصیرت زندہ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مثال بالکل صحیح طور پر منطبق ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان پتھروں کی مورتیوں یا کسی بھی چیز کی مورتیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل جو مالک ہے وہ ایشور ہے، وہ اللہ ہے، ہمیں اس سے تعلق رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہدایت سے انہی لوگوں کو محروم کرتا ہے جو حق کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، جو فسق و فجور کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بکم عمی فہم لا يعقلون۔ ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ان جانوروں کو چیخ کر پکار رہا ہو جو صرف قریب و دور کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے، حقیقت میں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے ان کی عقل جو ہے وہ مار دی گئی ہے، یہ صحیح بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے تو مثال نہیں سمجھ میں آتی ہے بلکہ مثال میں پھر یہ کیڑے نکالتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی جزا کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک دانہ، ایک پیسہ جو دے رہا ہے اس نے گویا کہ 700 پیسے حاصل کر لیے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آخری مقدار ہے اور آخری تعداد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے انتہا بڑھاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر بات سمجھائی گئی کہ ایک دانے سے ایک پودا وجود میں آیا اور اس پودے کی جو بالیاں ہیں ان میں پھر 100 دانے ہیں، اور اس طرح کتنی بالیاں ہیں، تو اس طرح ایک دانے سے سینکڑوں دانے وجود میں آتے ہیں، ایک گٹھلی سے سینکڑوں بلکہ ہزار پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان اس دنیا میں اس کا تجربہ کرتا ہے کہ وہ زمین میں دانہ پھینکتا ہے، گٹی لگاتا ہے، اس سے پھر دانے سے پودا پیدا ہوتا ہے، گڈلی سے کوئی درخت پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر اس کو جو دانے اور جو پھل حاصل ہوتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو انسان نے جو دیا تو وہ تو ایک تھا، لیکن اس کو جو پلٹ کر ملا وہ پھر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اس طرح ایک مثال سے ایک بات سمجھائی گئی، لیکن جب یہ کہا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بڑھا چڑھا کر جتنا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو 700 پر بھی اکتفا نہیں ہے، بلکہ
سینکڑوں اور ہزاروں جزائیں انسان کو ایک عمل کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ بعض جگہوں پر حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک کھجور اللہ کے لیے انسان دیتا ہے کہ جس کے بس میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کی طرح بنا دے گا، یعنی اتنی بڑی جزا ہوگی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی چاہے عنایت فرمائے، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور بندے کے لیے وہ اتنا ہوگا کہ جس کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بعض مثالیں ہیں، اس کے بعد اور بہت سی مثالوں کا تذکرہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔